میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب نے مذاکرات مکمل طور پہ ختم کیے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ کمیشن بناتے ہیں تو مذاکرات چلیں گے. تو آپ سر خان صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے دوبارہ کوئی؟ میں یہ کل جو ہوا، میں نے جیل حکام سے دریافت کیا، ان کی بے بسی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی ملاقات جو ہے کچھ اور لوگ کرواتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے کل میری ملاقات نہیں ہوئی. باقی جو باتیں میڈیا پہ چل رہی ہے، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر خان صاحب ریموٹلی بھی اس طرح بات مجھے سامنے کہہ دے، سراسر غلط ہیں، بے بنیاد لغو باتیں ہیں، لیکن اگر کہہ دیں گے تو میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ جہاں پہ دتکارا جاؤں وہاں میں پیچھے تو آپ چلوں. کو نہیں روکا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، جیل میں آنے سے؟ کسی نے نہیں روکا، لیکن جن لوگوں نے اجازت دینی ہوتی ہے انہوں نے. آج دیکھیں، آپ کو علم ہوگا، میں آج سے کوئی 10-15 دن پہلے بھی گیا تھا. اس وقت بھی خان نے تو نہیں روکا تھا، اس وقت بھی مجھے ملاقات نہیں دی گئی، جبکہ 50 لگ بھگ وکلا گئے، اور آج پھر وہی میرے ساتھ ریپیٹ ہوا. تو لہٰذا یہ بات اس وقت کیوں نہیں کہی گئی جو آج کہی جا رہی یہ ہے. خبریں کون چلواتا ہے سر؟ آپ کہہ رہے ہیں غلط خبریں ہیں. یہ خبریں سوشل میڈیا پہ جو ہیں اس جھوٹ کی بنیاد ڈالی جاتی ہے. عادل راجہ اینڈ کمپنی، یہ شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ نوجوان جو گمراہ ہو چکے ہیں اور جنہوں نے اپنے شناخت یہ اپنی پی ٹی آئی کی بتاتے ہیں، وہ جو ہیں اس پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر الیکٹرانک میڈیا بھی بغیر کسی ویریفیکیشن کے ایسی باتوں کو جو ہے اٹھا لیتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تحریک انصاف جب مشکل میں تھی تو ان کا سوشل میڈیا ہی ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اور دوسرے آپ تھے، تو آپ اب سوشل میڈیا کے خلاف ہو گیا جس نے آپ کو لیڈر بنایا؟ مجھے لیڈر اللہ نے بنایا ہے. سوشل میڈیا لیڈر بنائے تو آپ کو بنا دے، جو آپ خود سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہے، انفلوئنسر بھی ہے. جرنلسٹ ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں، تو سوشل میڈیا ہی بنایا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مجھے سوشل میڈیا میں آپ کو پھر دوبارہ کہتا ہوں، مجھے اٹھایا اس اسلام آباد کے یوٹیوبر نے، سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں نے کیا ہے. انٹرنیٹ پہ میری بات کس نے پہنچائی ہے؟ صرف آپ لوگوں نے پہنچائی ہے. جو لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے لیڈر بنایا، وہ آپ نہیں ہیں، وہ کچھ اور لوگ ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کریڈٹ آپ لوگوں کو دیا ہے. وہ دور آپ لوگ بھول گئے جب ہم یہاں پہ کوئی آپ کو ملتا نہیں تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں تھا. میں آپ کو اویلیبل ہوتا تھا، آپ میرا پیغام اٹھاتے تھے، آپ لوگوں نے مجھے شناخت دی. بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو خان کے ساتھ لائل ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو پھیلایا. باقی جو ہیں یہ کوئی میڈیا، بے شک اس دور میں انہوں نے، لیکن اس دور میں اور بھی لوگ آئے تھے. میں اسلام آباد کی اور ان تمام پی ٹی آئی کے ان سوشل میڈیا انفلوئنسر کا ممنون ہوں جنہوں نے خان کے خاطر ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اس کو آپ جو بھی اس کی جسٹیفیکیشن کرے، میرا جواب یہ ہے. مروہ صاحب، اس میں کتنی صداقت ہے کہ ایاز صادق جو کہ پروگرام میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو کہیں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس ایوان کو جو ہے چلنے نہ دیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، کہیں سے نہیں کہا جا رہا ہے، جیل سے کہا جا رہا ہے. قیدی 804 کہہ رہے ہیں، باقی کوئی نہیں کہہ رہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا اگر آپ کو پی ٹی آئی میں اسی طرح سے رسپیکٹ نہیں ملتی، 8 فروری کو آپ کی جانب سے کتنا بھرپور احتجاج کیا جائے گا جو خان کی جانب سے کال دی گئی؟ میں سوچ رہا ہوں اس طریقے سے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ جو سوشل میڈیا اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے وابستہ قرار دیتا ہے وہ اب اپنے لیڈروں کے پیچھے لگ گئے ہیں. اور یہ پارٹی کے اندر اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ جب موڈ جی آ گیا تو جناب لوگوں کی پگڑیاں اتار دیں. میں یہ سوچ رہا ہوں، اور آج میں الیکٹرانک میڈیا کے خلاف جنہوں نے کل جھیلی خبر چلائی اور اس خبر کو سوشل میڈیا نے بھی سرکولیٹ کیا، بطور احتجاج میں 15 دن کے لیے بائیکاٹ کرتا ہوں. آئندہ کسی نے میرا موقف پوچھا ہی نہیں. سینکڑوں ہزاروں چینلز ہیں، کسی نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا، بس جی میڈیا پہ خبر چلا دی. 15 دن تک میں کسی سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی انٹرویو نہیں دوں گا. آئندہ کے لیے میری استدعا ہوگی کہ مجھ سے وابستہ کسی خبر کو چلانے سے پہلے تصدیق کیا کریں، کیونکہ یہ جو کل خبریں چل رہی ہیں اور آج جو چلائی جا رہی ہیں، اس خبروں سے
میرے علاقے کے لوگ جو ہیں، میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں، پھر پشتون کمیونٹی جو ہیں وہ متنفر ہو رہی ہے کہ کیوں اس کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے. مولانا صاحب امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں خاص طور پر ایک بریفنگ دی گئی 26 نومبر کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ایک امپیکٹ ڈالے گی؟ اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ولسن کی جانب سے جو بیان دیا گیا فری عمران خان، تو وہ کتنا امپیکٹ ڈالے گا؟ میرا خیال ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کون اصل میں کیا ہو رہا ہے. سر مذاکرات واپس ہی پر آ کے اب یہ پیغام مل چکا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا، تو آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے؟ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات آگے چلیں گے یا اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا ہے تو پھر کم از کم ایک کام کر لے، یہ جو 9 مئی کے الزامات لگانا بند کر دے. یہ 26 نومبر کی جو انہوں نے بے گناہوں پہ گولیاں چلائی ہیں، اس کا اعتراف جرم کر لے، یا تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے دیں. ہم نے 9 مئی کیا ہے تو آئیں جی ایک جوڈیشل کمیشن کے سامنے انکوائری کے لیے پیش ہوتے ہیں. یعنی وہ بھی آپ الزام دریں اور کہیں کہ جس کی تحقیق بھی نہ ہو. سب کو پتہ ہے، اور سب یہ دیکھیں سورج کو جو ہے چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور یہ اس طرح سورج کی روشنی کو چھپا نہیں سکتے ہیں. 9 مئی جب بھی ٹی وی آن کرو گردان لگی ہوتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں آئیں جی ثابت کریں، نہ آپ نے کیمرے پیش کیے، نہ CCTV کیمرے پیش کیے، نہ آپ نے کوئی گواہ پیش کیا. پورے 9 مئی کے دن پورے پاکستان میں نہ کوئی سپاہی زخمی ہوا، نہ کوئی فوجی زخمی ہوا. اور اگر ہمارے 25 سے زیادہ کارکن مرے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے. بلڈنگیں ہیں کہ جی آپ نے کہا جو لوگ آئے انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، جنہوں نے سرکاری یا فوج کے انسٹالیشن پہ اٹیک کیا، اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیل ہونا چاہیے تھا. یہ کہاں کہ آپ نے اپنے ٹریبیونل بنا دیے، اور جنہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا PTI نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے. سر اس وقت عمران خان ڈیل نہیں کرنا چاہتے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی امیدیں نہیں ہیں اور عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، تو عمران خان کی پھر یہی کیسے ہوگی؟ کوئی چمتکار ہوگا سر؟ عوام کا چمتکار جلدی انشاءاللہ نمودار ہوگا. میں نے جانا ہے اڈیالہ جیل، لہٰذا مجھے جانا ہے.